آئیے پھر سے ایک بار میرے ساتھ مل کر، جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اچھا کام کرنے کی سوچے تو اللہ پاک کی تعریف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ تمہارے اس اچھے کام میں اللہ پاک برکتوں کو داخل فرمائے۔ آئیے آج ہمیں سبق نمبر 3 سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں دین کی ضروریات سمجھی کہ اگر ایک بندہ جب وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے کون کون سی چیزوں کا سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے، جس کے اندر ہم نے عقائد کے بارے میں بھی سنا اور اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام علوم جو ضروریات دین میں آتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ سیکھا کہ ضروریات دین کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سبق میں ہم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سنا اور سمجھا کہ اللہ واحد ہے تو کیسا ہے، اس کی صفت ہے تو کیسی ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ پاک ہاتھ، آنکھ، کان، پیر، آنکھ، منہ، ناک، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک بے عیب ہے۔ اللہ پاک اٹھنے، بیٹھنے، سونے، کھانے، پینے، چلنے سے بھی اللہ پاک بے عیب ہے۔ تمام چیزیں عیب دار ہوتی ہے، اگر کسی کو نیند آ جائے، اونگ آ جائے، یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن اللہ پاک ان تمام عیبوں سے بھی پاک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ پاک کی الوہیت کیا ہے، اللہ پاک کی صفت کیا ہے۔ ہم نے تمام چیزوں کو سبق نمبر 2 کے اندر الحمدللہ سنا اور سمجھا۔ آئیے سبق نمبر 3 کے اندر ہمیں شرک کے بارے میں سننا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو شرک کا طعنہ دیتے ہیں کہ ارے تم نے شرک کر دیا، ارے تم نے بدعت کر دیا۔ پہلے تو ان کے بارے میں سن لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان مشرک وہ کافر کہیں، یعنی سرکار فرماتے ہیں جو انسان، کچھ ایسے انسان بھی ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں ہر بات کے اوپر، ارے تم نے کفر کر دیا، جبکہ وہ بات کفر تک نہیں ہوتی، نہ ہی وہ بات شرک ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ آج اپنا طریقہ بنا لیے کہ وہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ تم نے شرک کر دیا، ارے تم نے تو کفر کر دیا۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ سرکار فرما رہے جب تم ایسے انسانوں کو دیکھ لو جو مسلمانوں کو کافر کہے تو اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ تم ایسوں کو اپنے سے دور کر دو اور ان سے تم دور ہو جاؤ، نہ اس سے سلام کرو نہ اس سے کلام کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جب دیکھو تو دور ہو جاؤ۔ تو آج دور حاضر میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ہر بات پر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم لوگ نے شرک کر دیا، تم لوگ نے کفر کر دیا، ارے تم لوگ نے بدعت کر دیا۔ تو پہلے آئے سرکار کی حدیث پر ہم عمل کریں کہ پہلے تو ہم ان کو اپنے سے دور کر دیں، نہ ان کو سلام کرے نہ اس سے کلام کرے، جتنا ہو سکے ان سے لین دین، میل جھول، میل سب چیز ان سے ختم کر دے کہ ان کی سرکار نے فرمایا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے سرکار کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، تو سرکار نے اپنے اس علم غیب سے دیکھا ہوگا کہ جب میرے بندے، میرے غلام جب ایسے لوگوں کے قریب جائیں گے تو پھر ان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اسی لیے تو سرکار نے منع فرمایا۔ ورنہ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے آقا کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے آپ کے اخلاق تو خلق عظیم ہے۔ ارے جب اللہ پاک قرآن میں فرما رہا کہ خلق عظیم جن کے اخلاق ہو اور وہ کہیں کسی سے میل جھول روک دو تو یقیناً اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔
آئیے اس حدیث کے بعد ہم پہلے شرک کے معنی سمجھیں. ایک اور بند کرو شکر میں آئیے ایک بار درود پاک بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سب سے پہلے ہم شرک کے معنی سمجھتے ہیں. شرک کا معنی ہے کیا؟ ہم نے یہ تو بارہا سنا کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو، لیکن شرک کہتے کسے ہیں؟ اگر آج جو لوگ ہمیں ہر بات پر شرک کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم فلاں کام شرک کرتے ہو، ان سے آپ شرک کے معنی پوچھ لو، وہ لوگ نہیں بتلا سکتے. پہلے تو سب سے پہلے ہم شرک کے بارے میں بیان سننے سے قبل پہلے تو یہ دیکھ لے کہ شرک کہتے کس کو ہے. اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود جاننا، یعنی اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شرک کرنا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں. بڑا آسان سمجھ میں آئی. ہم نے پچھلے بھی اتوار گزر چکا، اس میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی واجب الوجود نہیں، یعنی مستحق عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اس کے بعد اللہ پاک کی الوہیت، یوں سمجھ لو کہ اللہ پاک جس طرح وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور وہ آخر میں وہی رہے گا. کوئی کسی اور کو مانے کہ یہ فلاں شخص بھی خود سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور یہ جب ساری دنیا تباہ فنا برباد ہو جائے گی یہ رہے گا، نہ اس کو موت آئے گی، نہ کبھی یہ مرے گا. کسی اور کے بارے میں گمان کرنا یہ شرک ہوگا. اور رہا تیسرا مسئلہ کہ اللہ پاک کی صفت، جیسے کہ اللہ پاک رؤوف، رحیم، کریم، ستار، جبار، غفار، یہ تمام چیزیں اللہ کی صفتیں ہیں. اگر کوئی بندہ آج بدبخت وہابیہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی الوہیت میں کسی کو نہیں ملاتے، جیسا کہ اللہ پاک خود سے ہے، وہ خود رہے گا، نہ اس کو کبھی موت آئے گی، تو تم لوگ اس میں تو نہیں کمپیئر کرتے، لیکن اللہ پاک کی صفتوں میں اولیاء کو لا کر کھڑا کر دیتے ہو. یہ آج کل کا وہ لوگ کا اعتراض ہو گیا کیا کہ تم لوگ اللہ پاک کی صفت میں اولیاء اللہ کو جمع کر دیتے ہو. ارے نادان، اللہ پاک کی صفت میں کیا؟ جب بندہ جاہل بھی ہوگا، علم بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، تو کوئی بندہ صاحب مزار کو جا کر یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے خدا ہیں، نہیں کہتا. لیکن یہ لوگ صفت میں اللہ پاک سے جو یہ لوگ کمپیریزن ہمیں دیتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو اللہ کی عطا سے رحیم جانتے ہیں. یہ بڑے رحم نرم دل کے ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی عطا سے بڑے کرم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ اولیاء اللہ کو رحیم جانتے ہو، کریم جانتے ہو، در حقیقت تم نے اسی میں شرک کر دیا. لیکن ارے نادان، یہاں پر ہماری سوچوں کا فرق یہ ہوگا کہ اللہ خود سے رؤوف ہے، اللہ خود سے رحیم ہے، یہ اولیاء اللہ کو اللہ نے رحیم اور کریم بنایا. اگر ہماری نیتوں کا بس اتنا سا فرق ہوگا تو پھر یہ ہمیں شرک سے اللہ پاک ہمیں بچا لے گا. جبکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہوگے، بس مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ہلاک ہو جاؤ گے. جب سرکار نے فرما دیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تو آج کوئی بدعقیدہ ہمیں یہ طعنہ کیوں دیتا ہے کہ ہم لوگ شرک کرتے ہیں؟ بس اگر اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر نظر رکھنا ہوگا تو شرک کے بس ان آسان سے 3 جملوں کو یاد رکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور اللہ پاک کی جتنی صفتیں ہیں اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں. اور جو اولیاء کو، جو انبیاء کو جو اللہ پاک نے صفتیں دیں وہ اللہ نے عطا کی. بس اتنا ذہن میں رکھ لو، پھر آپ کو پھر شرک کا فتویٰ آپ کے اوپر نہیں لگے گا. اگر ان 3 چیزوں کے اندر اگر گڑبڑی کرتے ہیں تب جانے کے بعد ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگے گا. بس ان چیزوں کو چھوڑ کر کیسے ہی سخت جملے ہم سے نکل جائے، یہ کفر تو ہوگا، ہمیں پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا پڑے گا، لیکن آپ مشرک نہیں ہوں گے. کوئی ایسا جملہ، نازیبا جملہ آپ کے منہ سے اللہ کی بارگاہ میں نکل گیا، نکلنا تو نہیں چاہیے، اگر غلطاً نکل گیا یہ آپ نے کفر کیا. جیسا کہ
اکثر ہم نے دیکھا میتوں کے وقت پر عورتوں کے منہ سے بے تحاشا جملے نکلتے ہیں، اے اللہ تیرے کو جوانی، اس کی جوانی پہ رحم نہیں آ گیا، تیرے کو میری خوشیاں دیکھی نہیں گئی، معاذ اللہ ایسے جملے نکلتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں، کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ جب کہہ دے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اب اس کو ایمان میں آنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر داخل اسلام ہونا ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہے، اگر اس کے نکلا تو پھر اس کو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا۔ وہ ایمان کے دائرے سے تو نکل جائے گا لیکن مشرک نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، بس کفر کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اگر شرک کرے گا تو صرف 3 چیزوں سے شرک ہوگا، یا تو اللہ کی الوہیت میں ملائے، یا اللہ کے واجب الوجود میں ملائے، یا پھر اللہ پاک کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں کسی اور کے اندر مانے۔ کس طریقے سے مانے کہ بھائی اس کے پاس یہ صفت ہے، یہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں دی۔ اگر اس طریقے سے بندہ کسی میں مانتا ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ پاک کی صفت میں کسی اور کو شامل کرا، اس لیے شرک ہوگا۔ ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر اس کے بعد کیسا ہی سخت جملہ کوئی بندہ زبان سے نکال دے تو یہ کفر ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ پارے 5 کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 116۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جیسے چاہے معاف فرما دے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم لوگ شرک نہ کرو، اس کے بعد جو بھی تم لوگ گناہ کریں گے تو میں ضرور اس کو بخش دوں گا۔ یہ میری رحمت، میرے فضل کی بات ہے، میں چاہوں تو اس گناہ کو بخش دوں، چاہوں تو پھر اس گناہ کو پکڑ لوں۔ یہ اللہ پاک سورہ نساء میں فرما رہا ہے۔ شرک علماء فرماتے ہیں شرک ایک ایسی بیماری ہے جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے اور دوزخ کے دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ پارے 6 کی آیتیں سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیت قرآن کے ترجمے اگر ہم دیکھ لیں تو بڑی واضح طور پر ہم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، بھلے ہی بندہ کیسا بھی گناہ کر لے چاہے تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہی آیت بتلا کر آج بدبختوں نے نئے رواج قائم کر لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ زنا کر لو اللہ معاف کر دے گا، شراب پی لو اللہ معاف کر دے گا، دھوکہ دھڑی کر دو اللہ معاف کر دے گا۔ پوچھے وہ کیسے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک قرآن میں فرما رہا نا کہ تم لوگ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہراؤ مت، باقی اس کے بعد اس کے نیچے کے جتنے گناہ ہیں جو کر سکتے کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر دوستو، آج ایسے عقائد رکھنے والے بہت ہو گئے جو مسلمانوں پر شرک کی تہمت تو باندھتے ہیں لیکن اپنے اعمال اتنے بدترین کر چکے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے ان کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر دوستو، آئیے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ تو دیکھا کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جو شرک کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کو واجب کر دے گا، اور اللہ پاک فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں دیکھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یوں نصیحت فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر دوستو، پھر پیارے آقا مدنی دلہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ گناہ اللہ کریم کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ اکبر دوستو، آج ہمارا حال۔ پھر آگے فرمایا اللہ پاک کی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو شرک سے بچتے رہنا کیونکہ یہ چونٹیوں کی آواز سے زیادہ مخفی ہے۔ چونٹیوں کی آواز کبھی آپ نے سنی؟ نہیں سنی نا؟ وہ چونٹیوں کی آواز سے بھی زیادہ مخفی یعنی چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر دوستو،
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرک سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم، یعنی اے اللہ ہم دانستہ طور پر کسی کو تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور نادانستہ طور پر ایسا کرنے پر تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ بڑی آسان سی دعا ہے۔ یہ تھی احادیث کے روشنی میں شرک کی چھوٹی سی تعریف۔ بس شرک کو ہم پہلے سمجھے کہ شرک ہے کیا۔ شرک اللہ پاک کی ذات میں کسی کو ٹھہرانے کا نام شرک ہے، اور شرک ہوتا کسے؟ صرف 3 چیزوں سے شرک ہوتا: اللہ کی واجب، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور جس طرح اللہ پاک پہلے سے قائم تھا اور ہمیشہ رہے گا کسی اور کو جاننا، اور جس طرح اللہ پاک کی صفتیں ہیں ان صفتوں میں کسی اور کو سمجھنا کہ یہ صفتیں ان کے پاس خود سے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے انبیاء کو، اولیاء کو اپنی صفتیں عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ فلاں بزرگ کے پاس یہ صفت خود سے ہے، ان کی یہ عادت خود سے ہے، اللہ نے نہیں دی، تو پھر وہ بھی اس دائرے میں آئے گا۔ بس شرک کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بد عقیدہ، کوئی وہابی آپ سے کہہ رہے تم درگاہ کو جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو پوچھنا بیٹا بتا شرک کیسا ہوا؟ نہ میں اس ولی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، نہ میں اس ولی کو واجب الوجود جانتا ہوں کہ وہ پہلے سے اور نہ خود سے ہے، اور نہ میں اس ولی کے اندر یہ صفت دیکھتا ہوں جس طرح کی جو صفتیں اللہ پاک کے خود سے ہیں اس ولی کے خود سے نہیں، بلکہ اس ولی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بتا شرک کہاں سے ہوا؟ اگر ان چیزوں کے اوپر، اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں گے، ان چھوٹی چیزوں کو اگر ہم یاد رکھیں گے، پیر و مرشد کا یہ ہمیں سیکھنے کا موقع دینا اس چیز کا الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بڑا احسان ہے ہماری جانوں کے اوپر کہ پیر و مرشد نے اتنی نیچے اتر کر ہمیں سمجھنے کے لیے وقت دیا۔ الحمدللہ آج یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے کئی بھائی بستروں پر سو رہے ہیں جو رات بھر نہ جانے کہاں کہاں پر وقتوں کو گزارا ہوگا، لیکن اللہ کا فضل ہے، یہ پیر کے نظر کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر علم دین نہ سیکھتے، اگر کوئی بدبخت وہابی گمراہ انسان آپ کو پکڑ لے کے کہتا کہ درگاہ پر جانا شرک ہو، تو اس کا جواب آپ لوگ کیا دیتے؟ پہلے آپ کو معلوم تو ہونا نا کہ شرک بولتے کس کو ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایسے بھیانک دور میں اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کا موقع دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم کو حاصل نہ کیا۔ اللہ اکبر دوستو، حسرت ہوگی اس کی کاش میں علم حاصل کر لیتا تو آج یہ میرا حال نہ ہوتا۔ اللہ اکبر دوستو۔ پھر فرمایا دوسری اس کو حسرت ہوگی، اس سے نفع اٹھایا، لیکن دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل نہ کیا، اس کو یہ حسرت ہوگی کاش میں اپنے علم پر عمل کر لیتا ہوں۔ سرکار کی اس احادیث سے پتہ چلا کہ علم کی اہمیت ہمیں دنیا میں ہی نہیں بلکہ بروز قیامت بھی ہوگی، کیونکہ ہم لوگ اس وقت بھی حسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کاش ہم نے علم سیکھا ہوتا۔ علم سیکھا ہوتا، کیوں سیکھا ہوتا؟ کہ ہم سے جو گناہ ہوئے پھر وہ گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ آج جانے انجانے ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں کہ کام گناہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم نہیں۔ جبکہ سرکار نے فرمایا ہمیں ان تمام چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے جو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ لیکن آج ہمیں سونے سے اور دنیا کے اندر فضول گفتگو کرنے سے، دنیا میں فضول وقت گزارنے کا ہمارے پاس ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں۔ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔